السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نوح پر ہمارا اسٹڈی سرکل جاری ہے۔ الحمدللہ 3 نشستیں ہماری ہو چکی ہیں اس سلسلے میں، آج چوتھی نشست ہے، اور اس میں انشاءاللہ پہلے تلاوت کریں گے دوسرے رکوع کی، اور تلاوت ترجمہ ہوگا۔ اس کے بعد جو پچھلے رکوع کے جو چند تشریحات رہ گئی تھیں، وہاں سے ہم جو ہے اپنے مطالعہ کا تفہیم القرآن سے آغاز کریں گے۔ تو آج کی تلاوت اور ترجمے کے لیے میں حامد قیوم بھائی سے درخواست کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، میرے رب، انہوں نے میری بات رد کر دی اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے ہیں۔ ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے۔ انہوں نے کہا، ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، اور نہ چھوڑو ود اور سوا کو، اور نہ یغوث اور یعوق اور نصر کو۔ انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ اپنی خطاؤں کی بنا پر ہی وہ غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے۔ پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا۔ اور نوح نے کہا، میرے رب، ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ۔ اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا۔ میرے رب، مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر حامد قیوم بھائی۔ یہاں پہ پچھلی مرتبہ ہم نے جہاں تک مطالعہ کیا تھا وہاں چلتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 12 پہ ہم لوگ تھے، اور اس میں کچھ ہمارے سامنے ریفرنسز تھے جو ہم نے پچھلی مرتبہ چھوڑ دیے تھے۔ ان ریفرنسز کو پڑھ لیتے ہیں، اور یہ ریفرنسز جو ہے وہ اس آیت کے حوالے سے تھے جو کہ اب ہمارے سامنے اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پر، کہ جس میں نوح علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو،
بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ اس کی تشریح ہم نے پڑھ لی تھی، اور اسی کی تشریح میں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہمارے سامنے یہ واقعہ آیا تھا کہ جس میں آپ نے جو ہے وہ بارش کی دعا کے لیے نکلے اور صرف استغفار پر آپ نے اکتفا کیا، اور اس کے علاوہ حضرت حسن بصری کا بھی واقعہ ہمارے سامنے آیا تھا۔ ان دونوں کو ذہن میں تازہ کر لیجئے، اور یہ جو حواشی ہمارے سامنے ہیں ان کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ پہلے سورہ المائدہ سے پڑھیں گے، حاشیہ نمبر 96، سورہ ہود پڑھیں گے، سورہ طٰہٰ اور سورہ صاد۔ یہ چار ہمارے سامنے جو ہے وہ اس کے ریفرنسز ہیں جن کو ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ تو پہلے ہم سورہ مائدہ کا حاشیہ نمبر 96 پڑھ لیتے ہیں۔ تو کون بھائی پڑھیں گے؟ شاہد بھائی آپ ہیں نا ہمارے ساتھ آپ پڑھیں گے شاہد بھائی؟ جی ٹھیک ہے، میں نکالتا ہوں حاشیہ نمبر 96 اس کا۔ جی یہ ہے، یہ پڑھ لیجیے شاید بھائی 96۔ جی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بائبل کی کتاب احبار باب 26 اور استثناء باب 28 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک تقریر نقل کی گئی ہے، جس میں انہوں نے بنی اسرائیل کو بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ اگر تم احکام الہی کی ٹھیک ٹھیک پیروی کرو گے تو کس کس طرح اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے جاؤ گے، اور اگر کتاب اللہ کو پس پشت ڈال کر نافرمانیاں کرو گے تو کس طرح بلائیں اور مصیبتیں اور تباہیاں ہر طرف سے تم پر ہجوم کریں گی۔ حضرت موسیٰ کی وہ تقریر قرآن کی اس مختصر فکرے کی بہترین تفسیر ہے۔ اب اس کے بعد سورہ ہود کا حاشیہ 3 اور حاشیہ 57 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جی یہ ہے سورہ ہود کی حاشیہ نمبر 3 ہے، یعنی دنیا میں تمہارے ٹھہرنے کے لیے جو وقت مقرر ہے اس وقت تک وہ تم کو بری طرح نہیں اس وقت تک وہ تم کو بری طرح نہیں بلکہ اچھی طرح رکھے گا، اس کی نعمتیں تم پر برسیں گی، اس کی برکتوں سے سرفراز ہوگے، خوشحال و فارغ البال رہو گے، زندگی میں امن اور چین نصیب ہوگا، ذلت و خواری کے ساتھ نہیں بلکہ عزت و شرف کے ساتھ جیو گے۔ یہی مضمون دوسرے موقع پر اس طرح ارشاد ہوا ہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 97 کا، جو شخص بھی ایمان کے ساتھ نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، ہم اس کو پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے۔ اس سے لوگوں کی اس عام غلط فہمی کو رفع کرنا مقصود ہے جو شیطان نے ہر نادان دنیا پرست آدمی کے کان پر پھونک رکھی ہے کہ خدا ترسی اور راست بازی اور احساس ذمہ داری کا طریقہ اختیار کرنے سے آدمی کی آخرت بنتی ہو تو بنتی ہو مگر دنیا ضرور بگڑ جاتی ہے، اور یہ کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں فاقہ مستی و خستہ حالی کے سوا کوئی زندگی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی تردید میں فرماتا ہے کہ اس راہ راست کو اختیار کرنے سے تمہاری صرف آخرت نہیں بلکہ دنیا بھی بنے گی۔ آخر کی طرح اس دنیا کی حقیقی عزت و کامیابی بھی ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے جو سچی خدا پرستی کے ساتھ صالح زندگی بسر کریں، جن کے اخلاق پاکیزہ ہوں، جن کے معاملات درست ہوں، جن پر ہر معاملہ میں جی
جن پر ہر معاملہ میں بھروسہ کیا جا سکے، جن سے ہر شخص بھلائی کا متوقع ہو، جن سے کسی انسان کو یا کسی قوم کو شر کا اندیشہ نہ ہو۔ اس کے علاوہ متاع الحسن کے الفاظ میں ایک اور پہلو بھی جو نگاہ سے اوجھل نہ رہ جانا چاہیے۔ دنیا کا سامان زیست قرآن مجید کی روح سے دو قسم کا ہے۔ ایک وہ سر و سامان جو خدا سے پھرے ہوئے لوگوں کو فتنے میں ڈالنے کے لیے دیا جاتا ہے، اور جس سے دھوکہ کھا کر ایسے لوگ اپنے آپ کو دنیا پرستی و خدا فراموشی میں اور زیادہ گم کر دیتے ہیں۔ یہ بظاہر تو نعمت ہے، مگر بباطن خدا کی پھٹکار اور اس کے عذاب کا پیش خیمہ ہے۔ قرآن مجید میں اس کو متاع الغرور کے الفاظ سے یاد کرتا ہے۔ دوسرا وہ سر و سامان ہے جسے انسان خوشحال اور کبھی بازو ہو کر اپنے خدا کا اور زیادہ شکر گزار بنتا ہے۔ خدا اور اس کے بندوں کے اور خود اپنے نفس کے حقوق زیادہ اچھی طرح ادا کرتا ہے۔ خدا کے دیے ہوئے وسائل سے طاقت پا کر دنیا میں خیر و صلاح کی ترقی اور شر و فساد کی استحصال کے لیے زیادہ کارگر کوشش کرنے لگتا ہے۔ یہ قرآن کی زبان میں متاع حسن ہے۔ 57 نمبر۔ یعنی ایسا اچھا سامان زندگی، یعنی ایسا اچھا سامان زندگی جو محض عیش دنیا ہی پر ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ نتیجہ میں عیش آخرت کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ جی 57۔ حاشیہ نمبر 57۔ یہ وہی بات ہے جو پہلے رکوع میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائی گئی تھی کہ اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ تم کو اچھا سامان زندگی دے گا۔ اسے معلوم ہوا کہ آخرت ہی نہیں، اس دنیا میں بھی قوموں کی قسمتوں کا اتار چڑھاؤ اخلاقی بنیادوں پر ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عالم پر جو فرما روائی کر رہا ہے وہ اخلاقی اصولوں پر مبنی ہے، نہ کہ ان طبعی اصولوں پر جو اخلاق خیر و شر کے امتیاز سے خالی ہوں۔ یہ بات کئی مقامات پر قرآن میں فرمائی گئی ہے کہ جب ایک قوم کے پاس نبی کے ذریعہ سے خدا کا پیغام پہنچتا ہے تو اس کی قسمت اس پیغام کے ساتھ معلق ہو جاتی ہے۔ اگر وہ اسے قبول کر لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اگر رد کر دیتی ہے تو اسے تباہ کر ڈالا جاتا ہے۔ یہ گویا ایک دفعہ ہے اس اخلاقی قانون کی جس پر اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے۔ اسی طرح اس قانون کی ایک دفعہ یہ بھی ہے کہ جو قوم دنیا کی خوشحالی سے فریب کھا کر ظلم و معصیت کی راہوں پر چل نکلتی ہے، اس کا انجام بربادی ہے، لیکن عین اس وقت جبکہ وہ اپنے اس برے انجام کی طرف بکٹوٹ چلی جا رہی ہو، اگر وہ اپنی غلطی کو محسوس کر لے اور نافرمانی چھوڑ کر خدا کی بندگی کی طرف پلٹ آئے تو اس کی قسمت بدل جاتی ہے، اس کی مہلت عمل میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اور مستقبل میں اس کے لیے عذاب کے بجائے انعام، ترقی اور سرفرازی کا فیصلہ لکھ دیا جاتا ہے۔ جی اس کے بعد سورہ طٰہٰ کا حاشیہ 105 پڑھیں گے۔ سورہ طٰہٰ کا حاشیہ 105 میں دنیا میں تنگ زندگی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے تنگ دستی لاحق ہوگی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اسے چین نصیب نہ ہوگا، کروڑ پتی بھی ہوگا تو بے چین رہے گا، تکلیم کا فرما روا بھی ہوگا تو بے کلی اور بے اطمینانی سے نجات نہ پائے گا۔ اس کی دنوی کامیابیاں ہزاروں قسم کی ناجائز تدبیروں کا نتیجہ ہوں گی، جن کی وجہ سے اپنے ضمیر سے لے کر گرد و پیش کے پورے اجتماعی ماحول تک ہر چیز کے ساتھ اس کی کشمکش جاری رہے گی، جو اسے کبھی امن و اطمینان اور سچی مسرت سے بہرہ مند نہ ہونے دے گی۔ حاشیہ نمبر 105 ہے۔
جی سورہ صاد کا دیباچہ دیکھیں گے اب انشاءاللہ. اس کے دیباچے میں یہ اس کا جو تاریخی پس منظر ہے نا، یہ ذرا سا پڑھ لیجیے گا اس کو شاید بھائی. جی جی تاریخی پس منظر جو ہے نا یہاں سے پڑھ لیں تھوڑا سا. تاریخی پس منظر میں امام احمد، نسائی، ترمذی، ابن جریر، ابن ابی شیبہ، ابن ابی حاتم اور محمد بن اسحاق وغیرہ نے جو روایات نقل کی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ابو طالب بیمار ہوئے اور قریش کے سرداروں نے محسوس کیا کہ اب یہ ان کا آخری وقت ہے، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ چل کر شیخ سے بات کرنی چاہیے، وہ ہمارا اور اپنے بھتیجے کا جھگڑا چکا جائیں تو اچھا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا انتقال ہو جائے اور ان کے بعد ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی سخت معاملہ کریں اور عرب کے لوگ ہمیں تانا دیں کہ جب تک شیخ زندہ تھا یہ لوگ اس کا لحاظ کرتے رہے اور اب اس کے مرنے کے بعد ان لوگوں نے اس کے بھتیجے پر ہاتھ ڈالا ہے. اس رائے پر سب کا اتفاق ہو گیا اور تقریباً 25 سرداران قریش جن میں ابو جہل، ابو سفیان، امیہ بن خلف، عاص بن وائل، اسود بن المطلب، عقبہ بن ابی معیط، عتبہ، شیبہ شامل تھے. ابو طالب کے پاس پہنچے. ان لوگوں نے پہلے تو حسب معمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اپنی شکایات بیان کی، پھر کہا ہم آپ کے سامنے ایک انصاف کی بات پیش کرنے آئے ہیں. آپ کا بھتیجا ہمیں ہمارے دین پر چھوڑ دے اور ہم اسے اس کے دین پر چھوڑ دیتے ہیں. وہ جس معبود کی عبادت کرنا چاہے کرے، ہمیں اس سے کوئی تعارض نہیں، مگر وہ ہمارے معبودوں کی مذمت نہ کرے اور یہ کوشش نہ کرتا پھرے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں. اس شرط پر آپ ہم سے اس کی صلح کرا دیں. ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھتیجے، یہ تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے ہیں، ان کی خواہش ہے کہ تم ایک منصفانہ بات پر ان سے اتفاق پر کر لو تاکہ تمہارا اور ان کا جھگڑا ختم ہو جائے. پھر انہوں نے وہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جو سرداران قریش نے ان سے کہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، چاچا جان، میں تو ان کے سامنے ایک ایسا کلمہ پیش کرتا ہوں جسے اگر یہ مانے تو عرب ان کا تابع فرمان اور عجب ان کا باج گزار ہو جائے گا. یہ سن کر پہلے تو وہ لوگ سٹ پٹا گئے، ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آخر کیا کہہ کر ایسے ایک مفید کلمے کو رد کر دیں. پھر کچھ سنبھل کر بولے، تم ایک کلمہ کہتے ہو، ہم ایسے 10 کلمے کہنے کو تیار ہیں، مگر یہ تو بتاؤ کہ وہ کلمہ کیا ہے. آپ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ. اس پر وہ سب یک بارگی اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ باتیں کہتے ہوئے نکل گئے جو اس سورہ کے ابتدائی حصے میں اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہیں. ابن سعد نے طبقات میں یہ سارا قصہ اسی طرح بیان کیا ہے جس طرح اوپر مذکور ہوا. شاید بھی جزاک اللہ خیر. یہاں تک ہم نے جو ہے نا یہ ریفرنس میں سے یہ بڑی یہاں پر ہمارے سامنے جو ریلیونٹ جو بات تھی، جس موضوع پہ ہماری بات چیت چل رہی تھی، وہ یہاں پر آئی ہے کہ عرب ان کا تابع فرمان اور عجم ان کا باج گزار ہو جائے گا. تو اگر جو بھی اس کلمے کو اختیار کر لے گا اس کے بارے میں یہ بات یہاں پر آئی ہے ہمارے سامنے. آپ اب یہ پڑھ لیا تھا. اب حاشیہ نمبر 13 سے آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. کون بھائی پڑھیں گے اس کو؟ رفیق بھائی آگے. رفیق بھائی آپ پڑھیں گے؟ جی انشاءاللہ. جی حاشیہ 13 سے.
یہ 13 ہے سامنے والا؟ جی 13 جی 13 جی، اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے۔ حاشیہ نمبر 13۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے رئیسوں اور سرداروں کے بارے میں جو تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کے وقار کے خلاف کوئی حرکت کرنا خطرناک ہے، مگر خداوند عالم کے متعلق تم یہ توقع نہیں رکھتے کہ وہ بھی کوئی باوقار ہستی ہوگا۔ اس کے خلاف تم بغاوت کرتے ہو، اس کی خدائی میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو اور اس کے احکام کی نافرمانی کرتے ہو، اور اس سے تمہیں یہ اندیشہ لاحق نہیں ہوتا کہ وہ اس کی سزا دے گا۔ حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں بنایا ہے۔ حاشیہ نمبر 14۔ یعنی تخلیق کے مختلف مدارج اور اطوار سے گزارتا ہوا تمہیں موجودہ حالت میں لایا ہے۔ پہلے تم ماں اور باپ کی صلب میں الگ الگ نطفوں کی شکل میں تھے، پھر خدا کی قدرت ہی سے یہ دونوں نطفے ملے اور تمہارا استقرار حمل ہوا۔ پھر 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں بتدریج نشرما دے کر تمہیں پوری انسانی شکل دی گئی، اور تمہارے اندر تمام وہ قوتیں پیدا کی گئیں جو دنیا میں انسان کی حیثیت سے کام کرنے کے لیے تمہیں درکار تھی۔ پھر ایک زندہ بچے کی صورت میں تم بطن مادر سے باہر آئے، اور ہر آن تمہیں ایک حالت سے دوسری حالت تک ترقی دی جاتی رہی، یہاں تک کہ تم جوانی اور کہولت کی عمر کو پہنچے۔ ان تمام مناظر سے گزرتے ہوئے تم ہر وقت پوری طرح خدا کے بس میں تھے۔ وہ چاہتا تو تمہارا استقرار حمل ہی نہ ہونے دیتا اور تمہاری جگہ کسی اور شخص کا استقرار ہوتا۔ وہ چاہتا تو ماں کے پیٹ میں ہی تمہیں اندھا، بہرا، گونگا یا اپاہج بنا دیتا، یا تمہاری عقل میں کوئی فطور رکھ دیتا۔ وہ چاہتا تم زندہ بچے کی صورت میں پیدا ہی نہ ہوتے، پیدا ہونے کے بعد بھی وہ تمہیں ہر وقت ہلاک کر سکتا تھا، اور اس کے ایک اشارے پر کسی وقت بھی تم کسی حادثے کا شکار ہو سکتے تھے۔ جس خدا کے بس میں تم اس طرح بے بس ہو، اس کے متعلق تم نے یہ کیسے سمجھ رکھا ہے کہ اس کی شان میں ہر گستاخی کی جا سکتی ہے، اس کے ساتھ ہر طرح کی نمک حرامی اور احسان فراموشی کی جا سکتی ہے، اس کے خلاف ہر قسم کی بغاوت کی جا سکتی ہے، اور ان حرکتوں کا کوئی خمیازہ تمہیں بھگتنا نہیں پڑے گا۔ کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان طے بتائے بنائے اور ان پر چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ نے تم کو زمین سے عجب طرح اگایا۔ حاشیہ نمبر 15۔ یہاں زمین کے مادوں سے انسان کی پیدائش کو نباتات کے اگنے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جس طرح کسی وقت اس کرے پر نباتات موجود نہ تھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کو اگایا، اسی طرح ایک وقت تھا جب ہوئے زمین پر انسان کا کوئی وجود نہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کی پود لگائی۔ نوح علیہ السلام نے کہا، میرے رب، انہوں نے میری بات رد کر دی اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے ہیں۔ ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے۔ حاشیہ نمبر 16۔ مکر سے مراد ان سرداروں اور پیشواؤں کے وہ فریب ہیں جن سے وہ اپنی قوم کے عوام کو حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف بہکانے کی کوشش کرتے تھے۔ مثلا وہ کہتے تھے کہ نوح علیہ السلام تم ہی جیسا ایک آدمی ہے، کیسے مان لیا جائے کہ اس پر خدا کی طرف سے وحی آئی ہے۔ سورہ الاعراف 63، سورہ ہود 27۔ نوح علیہ السلام کی پیروی تو ہمارے اراذل نے بے سوچے سمجھے قبول کر لی ہے۔ اگر اس کی بات میں کوئی وزن ہوتا تو قوم کے اکابر اس پر ایمان لاتے۔ سورہ ہود 27۔
خدا کو اگر بھیجنا ہوتا تو کوئی فرشتہ بھیجتا. سورہ المومنون 24. اگر یہ شخص خدا کا بھیجا ہوا ہوتا تو اس کے پاس خزانے ہوتے، اس کو علم غیب ہوتا، اور یہ فرشتوں کی طرح تمام انسانی حاجات سے بے نیاز ہوتا. سورہ ہود 31. نوح علیہ السلام اور اس کے پیروں میں آخر کون سی کرامت نظر آتی ہے جس کی بنا پر ان کی فضیلت مان لی جائے؟ سورہ ہود 27. یہ شخص دراصل تم پر اپنی سرداری جمانا چاہتا ہے. سورہ المومنون 24. اس شخص پر کسی جن کا سایہ ہے جس نے اسے دیوانہ بنا دیا ہے. سورہ المومنون 25. قریب یہی باتیں تھیں جن سے قریش کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو بہکایا کرتے تھے. انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، نہ چھوڑو ود اور سوا کو، نہ یغوث اور یعوق اور نصر کو. حاشیہ نمبر 17. قوم نوح کے معبودوں میں سے یہاں ان معبودوں کے نام لیے گئے ہیں جنہیں بعد میں اہل عرب نے بھی پوجنا شروع کر دیا تھا، اور آغاز اسلام کے وقت عرب میں جگہ جگہ ان کے مندر بنے ہوئے تھے. بعید نہیں کہ طوفان میں جو لوگ بچ گئے تھے ان کی زبان سے بعد کی نسلوں نے قوم نوح کے قدیم معبودوں کا ذکر سنا ہوگا، اور جب اثر نو ان کی اولاد میں جاہلیت پھیلی ہوگی تو انہی معبودوں کے بت بنا کر انہوں نے پھر انہیں پوجنا شروع کر دیا ہوگا. ود قبیلہ قزا کی شاخ بنی کلب بن دابرہ کا معبود تھا جس کا استخوان انہوں نے دمت الجندل میں بنا رکھا تھا. عرب کے قدیم کتبات میں اس کا نام پدم اب تھا. ود باپو لکھا ہوا ملتا ہے. کلبی کا بیان ہے کہ اس کا بت ایک نہایت عظیم الجثہ مرد کی شکل کا بنا ہوا تھا. قریش کے لوگوں میں اس کو معبود مانتے تھے، اور اس کا نام ان کے ہاں ود تھا. اس کے نام پر تاریخ میں ایک شخص کا نام ابو ود ملتا ہے. عبد ود سوائے قبیلہ بزیل کی دیوی تھی، اور اس کا بت عورت کی شکل کا بنا ہوا تھا اور شکل کا بنایا گیا تھا. صبح کے قریب رخات کے یمبو ہے، یمبو رفیق بھائی، یمبو ٹھیک یمبو کے قریب رخات کے مقام پر اس کا بندر واقع تھا. یغوث قبیلہ طے کی شاخ انعم اور قبیلہ مزہج کی بادشاہوں کا معبود تھا. مزجہ والوں نے یمن اور حجاز کے درمیان یمن اور حجاز کے درمیان جرش کے مقام پر اس کا بت نصب کر رکھا تھا جس کی شکل شیر کی تھی. قریش کے لوگوں میں بھی بعض کا نام عبد یغوث ملتا ہے. یعوق یمن کا علاقہ ہمدان میں قبیلہ ہمدان کی شاخ خیوان کا معبود تھا، اور اس کا بت گھوڑے کی شکل کا تھا. نصر امیر کے علاقے میں قبیلہ امیر کی شاخ آل ذوالقلہ کا معبود تھا، اور بلخ کے مقام پر اس کا بت نصب تھا جس کی شکل گدھ کی تھی. سبا کے قدیم کتبوں میں اس کا نام ناسور لکھا ہوا ملتا ہے. اس کے مندر کو وہ لوگ بیت النسور اور اس کے پجاریوں کو اہل نسور کہتے تھے. قدیم مندروں کے جو آثار عرب اور اس کے متصر علاقوں میں پائے جاتے ہیں ان میں سے بہت سے مندروں کے دروازوں پر گدھ کی تصویر بنی ہوئی ہے. جی جزاک اللہ خیر رفیق بھائی. اس کے بعد ڈاکٹر سہیل آپ پڑھ سکتے ہیں.
جی سہیل اعظم بھائی آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ جی طارق سعید بھائی جی جی آپ شروع کیجیے گا یہاں سے. یہ جو انہوں نے یہاں سے آیت شروع ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے کہا انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا، یعنی بتوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے. جی 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 چینج ہو گئی یہ. جی انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے. انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے. حاشیہ نمبر 18. جیسا کہ ہم اس سورہ کے دیباچے میں بیان کر چکے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ بد دعا کسی بے صبری کی بنا پر نہ تھی، بلکہ یہ اس وقت ان کی زبان سے نکلی تھی جب صدیوں تک تبلیغ کا حق ادا کرنے کے بعد وہ اپنی قوم سے پوری طرح مایوس ہو چکے تھے. ایسے ہی حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرعون اور قوم فرعون کے حق میں یہ بد دعا کی تھی کہ اے پروردگار ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا تھا تمہاری دعا قبول کی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی یہ بد دعا بھی عین منشاء الہی کے مطابق تھی. چنانچہ سورہ ہود میں ارشاد ہوا ہے اور نوح پر وحی کی گئی کہ تیری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، اب ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑ دے. اپنی خطاؤں کی بنا پر ہی وہ غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے. حاشیہ نمبر 19. یعنی غرق ہونے پر ان کا قصہ تمام نہیں ہو گیا، بلکہ مرنے کے بعد فوراً ہی ان کی روحیں آگ کے عذاب میں مبتلا کر دی گئیں. یہ بعین ہی وہی معاملہ ہے جو فرعون اور اس کی قوم کے ساتھ کیا گیا، جیسا کہ سورہ مومن آیات 45 تا 46 میں بیان کیا گیا ہے. اور تشریح کے لیے ملاحظہ تفہیم القرآن جلد 4 المومن حاشیات 63. یہ آیت بھی ان آیات میں سے ہے جن سے برزخ کا عذاب ثابت ہوتا ہے. پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا. حاشیہ نمبر 20. یعنی اپنے جن معبودوں کو وہ اپنا حامی و مددگار سمجھتے تھے ان میں سے کوئی بھی انہیں بچانے کے لیے نہ آیا. یہ گویا تنبیہ تھی اہل مکہ کے لیے کہ تم بھی اگر خدا کے عذاب میں مبتلا ہو گئے تو تمہارے یہ معبود جن پر تم بھروسہ کیے بیٹھے ہو تمہارے کسی کام نہ آئیں گے. جزاک اللہ خیر. جی طارق بھائی الحمدللہ ہم نے یہ سورہ نوح کا مطالعہ مکمل کیا ہے. آج چوتھی نشست ہے ہماری اور الحمدللہ ہم نے اس کے جتنے بھی ریفرنسز تھے بہت تفصیل سے ان کا مختلف مقامات سے مطالعہ بھی کیا. تفصیلاً ہمارے سامنے بات چیت آئی ہے اور اس دوران کافی آپ نے چیزیں بار بار بھی پڑھی ہیں اس میں جو مختلف مقامات پر ایک ہی طرح کی چیزوں کے مختلف انداز میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کیا ہے. اب جو وقت ہمارے پاس ہے انشاءاللہ اس میں ہم ڈسکس کریں گے، تبادلہ خیال کریں گے. آپ میں سے کسی بھی بھائی نے اس حوالے سے کوئی بات کرنی ہے، کوئی نکتہ آپ اٹھانا چاہتے ہیں، کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ کے لیے ٹائم ہے، فورم کھلا ہوا ہے، بات کر سکتے ہیں. میں ابھی یہی سوچ رہا تھا جب ہم نے یہ ابھی پیراگراف پڑھے ہیں کہ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرشتوں کو کہا سجدہ کریں اور شیطان نے نہیں کیا، پھر اس نے کہا میں دائیں سے بائیں سے اور آگے سے پیچھے ان کو گمراہ کروں گا. وہ یہ بڑی حیرانی ہوئی سن کے کہ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام نے یہ ساری تبلیغ کی، سارا کچھ کیا، پھر وہ طوفان آیا اور ابھی ہم نے پڑھا اور پھر وہ صرف وہ بچائے گئے جو ان کے ساتھی تھے. تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب انسانی نسلیں جو ہیں وہ ہدایت پہ رہتی، لیکن نہیں ہوا. ابھی ہم نے پڑھا کہ ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے کچھ عرصہ پہلے ان کو جیسے ان خداؤں کا پتہ چلا جو کہ وہ پوجا کرتے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں، اور انہوں نے پھر وہ پوجنا شروع کر دیا. تو یہاں سے شیطان کی جو کنسسٹنسی ہے اس کا بھی پتہ چلتا ہے
کہ وہ بھی وہ رکنے والا نہیں ہے، ایک مسلسل وہ انسانی نسل کو جو ہے وہ در نسل وہ گمراہ کر رہا ہے۔ بالکل بڑی اہم بات آپ نے کی ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ نچلا نہیں بیٹھتا بالکل بھی، اس کا تو جو ہے وہ کیفیت یہ ہے کہ وہ جو پہلے دن سے اس نے جو چیز طے کی ہوئی ہے کہ نسل انسانی کو اس نے گمراہ کرنا ہے اور ان میں سے زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جانا ہے، تو بڑی کنسسٹنسی کے ساتھ اور بہت موٹیویٹڈ ہے اس معاملے میں وہ، اور یہ چیز ہمیں نظر بھی آتی ہے، پوری تاریخ میں ہمیں بار بار نظر آ رہی ہے یہ چیز۔ بہت اہم بات آپ نے کی ہے، اور اس کا مقابلہ جو ہے وہ جس طرح مولانا ایک جگہ لکھتے ہیں نا کہ ٹھنڈے پیٹوں یہ مقابلہ نہیں ہو سکتا، آپ کو کم از کم جتنی ایفرٹ جتنی ایفرٹ وہ کر رہا ہے کم از کم اتنی ایفرٹ کریں گے تو آپ اس کو ایک ٹکر دے سکتے ہیں، اور اگر کامیاب ہونا ہے تو اس سے زیادہ ایفرٹ کرنی پڑے گی، اگر اس سے لیس ایفرٹ ہو رہی ہوگی تو پھر یہ کامیابی حاصل ہونا بہت مشکل ہے۔ جی کوئی اور بات کوئی بھائی کرنا چاہتے ہیں، کوئی نقطہ پیش کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں چھوٹی سی بات ہے کہ اس کا سب سے جو شیطان کا جو سب سے مضبوط اور خطرناک ہتھیار ہے نا، وہ انسان کو یہ بتاتا ہے کہ یہ نیکی کا کام ہے، اور اس طرح کر کے نیکی کا کام اس کو شروع میں یہی بتاتا ہے کہ یہ نیکی کا کام ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ جو ہے نا وہ شرک کی طرف اور برائی کی طرف لے کے آتا ہے۔ شروعات اس کی یہی ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے میں جو کام کر رہا ہوں یہ میں نیکی کا کام کر رہا ہوں، ٹھیک کام کر رہا ہوں، جیسا کہ بت پرستی جیسے شروع ہوئی پچھلے لیکچر پہلی دفعہ ہم نے یہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جب یہ شروع ہوئی تو وہ اللہ کے نیک بندے تھے جو فوت ہو گئے، تو بعد میں جو ان کی قوم تھی ان کے غم میں جو سارا سلسلہ پھر انہوں نے آہستہ آہستہ ان کو بت بنا کے دیے۔ تو یہ بڑے طریقے سے وار کرتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور انسان اس کے نرگے میں آتا چلا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ آپ ذرا اس کا تجربہ دیکھیں نا، آپ تجربہ بھی تو اس کا دیکھیں کہ آپ کتنے ہزار سال کا تجربہ ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کے زمانے میں جتنے انسان پیدا ہوئے ہیں وہ جتنی آپ کہہ لیں انسانوں کی جتنی بھی ٹائپس ہیں، ہر طرح کے ہر قسم کے انسانوں کو بہکانے کا تجربہ ہے اس کے پاس، تو اس کا تو جو نالج اور اس کا جو ایکسپیرینس ہے وہ بڑا ورسٹائل قسم کا ہے۔ یہ بھائی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے حامد بھائی کہ جب ہم اس ملک میں آئے تھے تو یہ عرب نیوز کا جو آخری پیج ہوتا تھا تو وہاں اگر کسی خاتون اول تو وہ پورے بائے میں نقاب بھی ہوتا تھا، یا پھر اس کو فیڈ کر دیتے تھے، کوئی ایڈ اگر ہوتی بھی تھی۔ تو ہم نے اب خود وٹنس کیا 20 سالوں میں، یہ میں سن 2000 کی بات کی، آہستہ آہستہ کہ صرف پہلے آنکھیں انہوں نے، پھر چہرہ، مطلب سلولی اب اسی طرح بچپن میں یاد ہے ہم پی ٹی وی دیکھتے تھے، نیوز ریڈر، پراپر لباس، پراپر دوپٹہ، کورڈ، ہر چیز، لیکن آہستہ 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 اب آج کی آپ حالت دیکھ لیں کہ وہ ایک تو یہ کہ وہ نیکی کا کام کر کے بتاتا، اور دوسرا وہ نا بڑا صبر کرتا ہے وہ اس کو جلدی نہیں ہوتی، اس نے گمراہی میں لے کے آنا ہے وہ پوری پلاننگ لمبی کر کے آتا ہے اور وہ انسانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، کنسسٹنٹ رہتا ہے اس کے اوپر، یہ مطلب یہ ہمارے جی رفیق بھائی بات جی اس کو یہ بھی ہر انسان کے بارے میں یہ اس کو کیسے پتا چل جاتا ہے کہ یہ انسان کی یہ کمزوری ہے، یہ پیسہ اس کی کمزوری ہے، یا باقی معاملات جو ہے کھیل اس کی کمزوری ہے، یا نشہ، اس کو ہر چیز کا جو ہے نا بندے کی کمزوری کا پتہ چل جاتا ہے، اور اس جو بندے کی کمزوری ہے وہاں پہ ہی وہ ہٹ کرتا ہے۔ اچھا، یہ بڑا اچھا سوال اٹھایا رفیق بھائی نے، کوئی بھائی اس کا جواب دینا چاہیں گے؟ تو اس پر چل جاتا ہے کہ وہ تو یہ شاید میں معاف کیجئے کہ وہ خون میں دوڑتا ہے، انسان کے خون میں دوڑتا ہے، اور اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کس طرح وہ ہماری کمزوریوں کا پتہ چلا لیتا ہوگا۔ صحیح، کوئی اور بھائی اس نقطے پر بات کرنا چاہیں گے؟ ساجد بھائی ذرا نفسیاتی سا نقطہ ہے، اس کو ذرا بات کریں آپ کچھ اپنے تجربے کی روشنی میں۔
ہمیں تجربہ تو خیر ہمارا اتنا نہیں جتنا شیطان کا ہے. اصل میں مسئلہ یہ کہ وہ پیدا انسان سے پہلے ہوا ہے, وہ تجربہ کار بہت زیادہ ہے وہ. اور پھر اللہ پاک نے جس طرح کی اس کو آزادی اللہ پاک نے دی ہے, جتنی اس کے اندر طاقت دی ہے, وہ اس سے صرف وہی بچ سکتا ہے جو کہ رحمان کی جو ہے نا وہ رحمت سے ہی بچ سکتا ہے انسان. اور اس میں ایک چھوٹی سی جو میرے ذہن میں بات آئی نا, وہ یہ ہے کہ ان چیزوں سے بچنے کے لیے, شیطان کی چالوں سے بچنے کے لیے انسان کو اپنے آپ کو لگانا پڑے گا اس کام کے اندر, دین کی محنت کے اندر. اس کی مثال بزرگ جو ہے نا ہمارے وہ یہ دیتے ہیں کہ جیسے زمین کا ایک ٹکڑا ہو, اگر آپ نے اس سے کوئی پھل فروٹ لینا ہے, کوئی سبزی لینی ہے, تو اس پر آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. پھر جا کے آپ کو اپنی مرضی کی جو ہے نا اللہ پاک کو اس سے نعمت سے نوازتے ہیں, اس سے آپ کو مستفید ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ اس زمین پہ کوئی کام بھی نہیں کریں گے نا, تو ایسے ہی چھوڑ دیں گے, تو سانپ بچھو اور جو ہے وہ جھاڑیاں وہ خود بخود ہی پیدا ہوتی ہیں اس میں, ان کو لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اسی طریقے سے اگر ہم دین کی محنت کو چھوڑ دیں گے, اپنا جان مال وقت دین پر نہیں لگائیں گے, تو شیطان کی جو قوتیں وہ خود بخود ہمارے اندر جو ہے وہ صلاحیت کرتی جائیں گی. ان سے بچنے کا طریقہ صرف یہی ہے کہ محنت کی جائے جتنا ہو سکتا ہے دین کے اوپر, جتنا ٹائم ہے, کیونکہ کام تو اصل یہی ہے ہمارا دین کا. لیکن جو جن تقاضوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اس میں پھر یہ کہ انسان شروعات کر دے اور تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ سے مانگتا رہے, یہی ایک بچنے کی صورت ہے. ادروائز تو یہ بہت سے لوگوں کو جو ہے گمراہ کر چکا ہے. قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ بڑے سارے لوگوں کو جو ہے اس نے ظالم نے جو ہے وہ گمراہ کیا ہے. اللہ پاک سب کو ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اچھا, رفیق بھائی نے جو سوال اٹھایا ہے نا, وہ اس میں بڑا لطیف نکتہ تھا کہ آخر اس کو پتہ کیسے چل جاتا ہے کہ بھئی یہ انسان کی فلاں کمزوریاں ہیں, وہ معلوم کیسے کر لیتا ہے وہ. تو ایک بات تو یہ ہے کہ بہرحال اس کا تجربہ ہے اور اس کے پاس نالج بھی ہے. لیکن کوئی بھائی اس نکتے پر مزید بات کرنا چاہیں گے؟ ہمیں دوسرا یہ کہ وہ آپ کے کان میں وہ وسوسے ڈالتا ہے نا, اسے پتہ ہے کہ جب آپ کو وسوسے آپ کو ڈال رہا ہے اور آپ اس پہ ایکٹ کرتے ہیں, اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آپ کی کمزوری ہے. جو وسوسے وہ آپ کے ذہن میں ڈال رہا ہوتا ہے, اور ان میں سے جس وسوسے پہ آپ ریئیکٹ کر گئے تو اس نے وہ ٹھیک ہے جی, اسی کی KPI پوری ہوگی, اسے پتہ چل گیا کہ بھائی یہ آپ کی کمزوری ہے, اب اس پہ وہ مزید محنت کرے گا. وہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ وہ خوف ہوتا ہے, وہ دنیا کی لالچ ہوتی ہے, طمع ہوتی ہے. جس طرح قرآن مجید کہتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا, تو سب سے پہلی چیز تو مال اور بیٹے, مال و دولت, عورتیں, یہ تمام چیزیں یہ تو قرآن مجید نے بتایا. باقی خوف, بھوک, کہ جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. تو وہ ان تمام چیزوں سے ڈراتا ہے کہ تمہیں یہ بھی آ سکتی, یہ بھی آ سکتی, یہ بھی آ سکتی. تو یہ چیزیں ہیں. یہ بڑا اچھا نکتہ آپ نے جو ہے نا یہاں پر بیان کیا, ماشاءاللہ. جی, یعنی اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بنایا ہے نا, تو انسان کی فطرت میں کچھ چیزیں رکھی ہیں, ودیت کی ہیں انسان کی فطرت میں. ایک تو انسان کی ضروریات ہیں. ظاہر ہے جو زمین پہ انسان آیا ہے تو اس کی بہت ساری ضروریات اپنی لے کر آیا ہے, اور کچھ پھر انسان کے اندر جو اللہ رب کریم نے مختلف قسم کی جو اس کی فطرت انسان کی بنائی ہے نا, یعنی اس میں محبتیں بھی رکھی ہیں, اس کے اندر خوف بھی رکھا ہے, اس کے اندر مال کی ایک محبت بھی ہے, طمع بھی ہے اس کی, اور اس کے اندر جنس کی بھی ایک طمع اور ایک خواہش اس کے اندر ہوتی ہے. مرد اور عورت دونوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے ایک کشش ہوتی ہے. انسانوں کے اندر اس بات میں کشش ہوتی ہے کہ ان کے پاس زیادہ سے زیادہ مال ان کے پاس موجود ہوں, اور ان کی طاقت ان کے پاس موجود ہو, ان کے پاس آسائشیں زیادہ سے زیادہ موجود ہوں, ان کے پاس اولاد جو ہے وہ موجود ہو, ان کا رتبہ جو ہے بلند ہو. یہ وہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں, جو اس کے ڈیفالٹ میں فطرت میں ہوتی ہیں اس کی, جس کو وہ لینا چاہتا ہے. اچھا, اب اللہ, اگر ہم اس پہ غور کریں جو ابھی ہم نے آیات پڑھی ہیں, کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی انسان کے لیے جو ہے درمیان کی راہ رکھی ہے. یعنی افراط و تفریط نہیں ہے, اس طرح سے نہیں ہے کہ جس طرح سے عیسائیوں نے بنا دیا کہ انسان دنیا ہیچ اور کوئی ذلیل قسم کی چیز ہے, اور انسان جب تک اس کو چھوڑ کے غاروں میں اور جنگلوں میں نہیں چلا جائے گا تو وہ کامیاب نہیں ہوگا آخرت کے اندر. اور نہ ہی جو ہے یہ
چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے کہ انسان اس کے دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اتنا اس کے اندر ڈوب جائے کہ پھر وہ اپنے جو اس کے اوپر فرائض بنتے ہیں ان کو بھی بھول جائے، جو اللہ تعالیٰ کے حقوق بنتے ہیں ان کو بھی بھول جائے، جو بندوں کے حقوق بنتے ہیں ان کو بھی بھول جائے، جو اپنی ذات کے حقوق بنتے ہیں ان کو بھی بھول جائے۔ اور اس پورے پروسیس کے اندر اللہ تعالیٰ نے لمٹس رکھی ہیں کہ ان چیزوں کو حصول سے منع نہیں کیا، یعنی لذتوں کے حصول سے بھی اللہ تعالیٰ نے روکا نہیں ہے، مال اور دولت کے حصول کو بھی اللہ تعالیٰ نے مقبوض نہیں کیا، نہ جو ہے شہوانی جو لذات ہیں انسان کی اس کو حاصل کرنے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ روکا انسان کو۔ لیکن ان سب کے حصول کے لیے لمٹس اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ یہ لمٹس ہیں، ان کے اندر رہتے ہوئے کرنا ہے جو بھی کرنا ہے۔ اب وہ لمٹس کیا ہیں؟ وہ لمٹس یہ ہیں کہ بھئی آپ نے کسی کو دھوکہ دے کے مال حاصل نہیں کرنا، آپ کو حلال اور حرام بتا دیا گیا کہ یہ حرام ہے، یہ آپ نے حاصل نہیں کرنا، آپ کو حلال طریقے سے جانا ہے۔ مال کے لیے بھی یہی چیز آپ کو بتا دی گئی، آپ کی دیگر خواہشات چاہے وہ جنسی خواہشات ہوں یا دیگر خواہشات ہوں، اس میں بتا دیا گیا کہ یہ حرام طریقے ہیں اور یہ حلال طریقے ہیں۔ تو آپ کو حرام پہ نہیں جانا ہے، آپ کو حلال کے اندر رہنا ہے، حلال کے اندر رہتے ہوئے ان میں سے جتنا آپ حاصل کر سکتے ہیں اس کو حاصل کرنا ہے، اور جو آپ حاصل کر لیں، حاصل کرنے کے بعد جو جو ذمہ داریاں آپ کے اوپر عائد ہوتی ہیں وہ آپ نے ادا کرنی ہیں۔ یعنی کہ آپ اگر مثال صرف مال کی مثال لے لیں کہ مال آپ نے حلال طریقے سے حاصل کیا، اب حلال طریقے سے حاصل کر کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ میں نے حلال سے حاصل کر لیا تو اب یہ سارے کا سارا میں اس پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاؤں گا۔ حلال سے حاصل کرنے کے بعد بھی آپ کے اوپر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، جو فرائض عائد ہوتے ہیں، جو حقوق آپ کے اوپر عائد ہوتے ہیں مختلف لوگوں کے، وہ آپ نے پھر اس کے اندر سے ادا کرنے۔ تو یہ والا جو پورا جو پروسیس ہے، اگر اس کو اختیار کیا جائے انسانی زندگی کے اندر ہر معاملے میں، چاہے وہ ہمارا فائنینشیل ہو، چاہے وہ ہمارا سوشل ہو، چاہے وہ ہمارا پولیٹیکل ہو، چاہے وہ اجتماعی ہو، چاہے وہ انفرادی ہو، تب یہ وہ طریقہ ہے کہ جس پر چلتے ہوئے انسان کو دنیا کے اندر بھی اچھی زندگی ملتی ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ملے گی۔ اور شیطان یہی کام کرتا ہے وسوسے ڈال کے بنیادی طور پر، کہ انہی کاموں کو وہ غلط طریقے سے کروانے کی کوشش کرتا ہے، یعنی کہ مال کے حصول کے لیے آپ کو وہ سکھائے گا، آپ کے اندر لالچ پیدا کرے گا کہ یار مجھے زیادہ مل جائے۔ اب زیادہ حاصل کرنے پہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے زیادہ حاصل کرنے پہ پابندی نہیں لگائی ہے، لیکن حرام طریقے سے زیادہ حاصل کرنے پہ پابندی لگائی ہے۔ اب شیطان آپ کو کیا کرے گا؟ شیطان آپ کو بتائے گا کہ یار شارٹ کٹ یہ ہے، زیادہ اس طرح مل سکتا ہے، یہ دھوکہ دے سکتے ہو تم، یہ چکر چلا سکتے ہو، یا کسی کا حق مار سکتے ہو، کسی کی وراثت کھا سکتے ہو، تو یہ حرام طریقہ اس کو اختیار کر سکتے ہو، اس سے تمہیں چیز زیادہ مل جائے گی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے جو لوپ ہولز ہیں یا ہماری جو ولنریبلٹیز ہیں جتنی بھی انسان کے اندر موجود، وہ ہمیں معلوم نہ ہو، ہمیں معلوم ہے۔ تو انسان کی جو بات ساجد بھائی نے کی وہ بڑی اہم ہے، جو آپ نے ساجد بھائی نے بات کی ہے کہ محنت کرنے کی اور دین کو اختیار کرنے کی اور دین کو قبول کرنے کی۔ تو اس میں سب سے پہلی بات میرے انتہائی عزیز بھائیوں اور محترم دوستوں وہ یہ ہے کہ اس کو ہم اپنی ذات سے جو ہے نا وہ اسٹارٹ کریں۔ یہ سب سے مشکل کام ہے، اس لیے کہ ہمارے لیے باتیں کرنا آسان ہے، ہم دوسروں کو دعوت دینا بھی نسبتاً، حالانکہ مشکل کام ہے لیکن دوسروں کو دعوت دینا بھی نسبتاً آسان ہے اپنے آپ کو دعوت دینے سے زیادہ۔ اپنے آپ کو دعوت دینا جو ہے نا یہ مشکل کام ہے۔ اپنے آپ کو دعوت دینے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی کیریکٹر بلڈنگ کی جائے کہ ہمارا کیریکٹر، یعنی اگر ہم لوگوں سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان ہمیں، ہماری ولنریبلٹی ہے کہ ہم جھوٹ بولیں اور شیطان اس کو اکسا کے ہمیں جھوٹ بولنے پہ مجبور کرتا ہے، تو اب ہمیں سچا انسان بننا ہے، میری زبان سے جھوٹ نہیں نکلنا چاہیے۔ یا شیطان اگر مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں بد زبانی کروں، کسی سے بھی بد زبانی، اور سب سے بڑا اس کا جو ہمیں فوری طور پر جو امپیکٹ نظر آتا ہے وہ اپنے گھروں میں نظر آنا چاہیے، اس کا امپیکٹ کہ ہمارا جو رویے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنے بچے، اپنی بیوی، ان کے ساتھ ہمارے جو رویے ہیں وہ ریفلیکٹ کریں گے۔ یعنی اصل جو انسان کا کریکٹر نظر آنا شروع ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ باہر کیسا ہے، کریکٹر نظر آتا ہے گھر کے اندر سے کہ گھر میں وہ کیسا ہے، یہاں سے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ شیطان بخیل بناتا ہے انسان کو،
کنجوس بناتا ہے، جس سے مال کا لالچ انسان کے اندر پیدا کرتا ہے، تو وہ بھی گھر سے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے انسان کا، کہ کتنی جو ہے نا وہ خود سے، بغیر اس کے کہ لوگ اس کو دیکھیں باہر، خود سے وہ اپنے قریبی لوگوں کو، اپنے اعزاء اور اقربا کو جو ہے کتنا فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، کتنا ان کے معاملات کے اندر ان کا جو ہے نا ممید اور معاون بنتا ہے۔ اسی طرح انسان کا جو سوشل کنڈکٹ ہے کہ اس میں وہ بھی گھر سے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اس کا۔ تو اس لیے جو پہلی چیز ہے، اگر شیطان سے ہم بچنا چاہتے ہیں، اور جس طرح ابھی آیت بھی ہمارے سامنے یہاں پر آئی کہ اللہ، اگر ہم استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کو بھی ہمارے لیے آسان بنا دیں گے۔ دنیا کے اندر بھی انسان کو ایسا نہیں ہے۔ اچھا، اس تصور کو بھی ختم کرنا ہمیں بڑا ضروری ہے، جس کو بھی ہم نے تفصیل سے پڑھا ہے، کہ جو بندہ دین پر چلے گا تو لازم ہے کہ وہ جو ہے مفلسی کی زندگی ہوگی، اس کی غربت کی زندگی ہوگی، اس کی پریشانیوں کی زندگی ہوگی۔ یہ لازم نہیں ہے یہ چیز، بلکہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ، ہاں وہ آزمائش کے طور پہ ضرور آتی ہیں ایسی چیزیں، جو لوگ اللہ کی راہ کے اندر جد و جہد کرتے ہیں آزمائشوں سے ضرور گزرتے ہیں، لیکن ان جنرل جو لوگ استغفار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھی طے کر لیا کہ جو بندہ جو ہے وہ میرے طرف رجوع کرے گا اور استغفار کرے گا تو میں نے اس کو مشکل زندگی ہی دینی ہے، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ دنیا کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی۔ اور جو ذہنوں کے اندر جو آج کل جس طرح کے لوگوں کو بیماریاں بھی آپ کو نظر آتی ہیں، جو کہ شاخسانہ ہیں ان ساری نفسیاتی مسائل کا، کہ جو اس لیے پیدا ہو رہے ہیں کہ ہم نے دین کی بنیادوں کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ یعنی یہ جو ہائپر ٹینشنز ہیں، یہ شوگر ہے، دل کی بیماریاں ہیں، ان کی جو بڑی وجہ ہے، وہ بڑی وجہ جو ہے وہ فزیکل سے زیادہ ہماری مینٹل جو پرابلمز ہیں، کہ معاشرے کے اندر لوگوں کا ٹرسٹ ایک دوسرے کے اوپر سے ختم ہو رہا ہے، گھروں کے اندر جو محبتیں میاں بیوی کے درمیان، بچوں ماں باپ کے درمیان، بہن بھائیوں کے درمیان جو ہونی چاہیے تھیں، وہ جب کم ہو جاتی ہیں تو انسان کے اندر ٹینشنز اور اس طرح کی چیزیں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کو اپنی ذات سے جو ہے نا وہ ہم اس کو اسٹارٹ کریں۔ تو جو آیات ہم نے پڑھی ہیں اس کی روشنی میں ہمارے گھروں کے اندر بھی سکون بھی آئے گا، اور ہمارے گھروں کے اندر بھی ہماری زندگیاں آسان ہوں گی، اور پھر ہمارے شہروں میں اور ہماری سوسائٹی میں بھی جو اجتماعی زندگی ہے ہماری، وہ آسان ہوگی، سکون بھی آئے گا، وسعت کے ساتھ رزق بھی ملے گا انشاءاللہ، امن بھی قائم ہوگا، چین بھی قائم ہوگا۔ لیکن اسٹارٹ اپ ہمیں اپنی ذات سے اور اپنے گھروں سے کرنا ہے، اور پھر آپ اپنے آپ کو کم نہ سمجھیں۔ جیسے اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی یہاں پر جتنے لوگ شریک ہیں، تو یہ آپ سب کو اللہ تعالیٰ نے بہت وسیع اپنا حلقہ احباب بھی دیا ہے، آپ کے خاندان بھی ہیں وسیع۔ تو اگر ہم اپنے خاندانوں پر، اپنے حلقہ احباب پر بھی اپنے اثرات مرتب کرنا شروع کریں، ان کو جو ہم پڑھتے ہیں، جو سیکھتے ہیں، ان کو پڑھانا اور سکھانا شروع کریں، تو انشاءاللہ اس کے اثرات بڑے پیمانے پر پوری سوسائٹی پر مرتب ہوں گے۔ کوئی اور بات اگر نہیں ہے تو ہم اپنی آج کا ڈسکشن کو یہیں پہ روکیں گے۔ اور ایک چھوٹی سی بات، جی طالب، متاع غرور کا تو معلوم تھا، آج ہم نے جو نئی بات سیکھی وہ متاع حسن بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات ایسی نعمتیں دیتا ہے انسان کو کہ وہ پہلے ہی اللہ کا باغی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اور نعمتیں دیتا ہے، اور وہ اور اس کے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ جب رزق دیتا ہے اپنے نیک بندوں کو، تو اور بھی شکر گزار ہوتے ہیں، تو وہ متاع حسن بن جاتا ہے۔ جی، بہت بہت خوبصورت بات آپ نے یاد دلائی، جو ابھی ہم نے پڑھی بھی تھی یہاں پہ۔ تو آخر میں بس میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، تو کوشش یہ کریں کہ اب جو ہے نا آپ سارے پڑھے لکھے حضرات ہیں ماشاءاللہ، اور آپ ایک اپنا حلقہ اثر بھی رکھتے ہیں، تو اب ہم جو کچھ بھی مطالعہ کرتے ہیں اس کو تھوڑے تھوڑے کچھ نہ کچھ نوٹس وغیرہ لے لیا کریں، اور اس کو شیئر کیا کریں لوگوں کے ساتھ۔ اس سے یہ ہوگا، شیئرنگ سے یہ ہوگا، اپنے گھروں میں کریں، اپنے خاندانوں میں کریں، کہ جو چیز آپ پڑھتے ہیں وہ اور زیادہ کلیئر ہوگی آپ کو انشاءاللہ، اور پھر وہ دلوں کے اندر اور ذہن کے اندر بیٹھ جائے گی لانگ ٹائم کے لیے ہمارے اندر انشاءاللہ۔ تو یہاں پر ہمارا سورہ نوح کا اسٹڈی سرکل کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ سورہ جن پر ہم پہلے کر چکے ہیں، اب انشاءاللہ ہم اس سے جو ہماری اگلی نشست ہوگی اس میں سورہ المزمل پہ شروع انشاءاللہ ہم کریں گے۔
اور اس پر پہلے بھی بھائیوں کی طرف سے بات آئی تھی احادیث کے حوالے سے، تو اس پر بھی ذرا غور و فکر کر لیجئے کہ اس کو ہم کس طرح سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں، تو اس پر آپ کی طرف سے تجاویز آ جائیں گی تو پھر انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے باذن اللہ تعالیٰ۔ تو آج کی نشست کو یہاں پر ختم کرتے ہوئے میں حامد قیوم بھائی سے درخواست کروں گا دعا کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم إني عبد ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي سائقنا وقائدنا إلى جناتك جنات الفردوس النعيم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمين يا رب العالمين۔